ہم جو بھی نظام بنا لیں، کوئی بھی ماڈل لائیں، فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کسی ایسی کھائی میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس کا حل آخر کیا ہے؟ یاسر پیرزادہ کا زبردست کالم۔ یاسر پیرزادہ لکھتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہم نے آئین، قوانین اور عدالتوں سے کچھ زیادہ ہی امیدیں وابستہ کر لی ہیں۔ یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ یقین کیجئے یہ جھوٹی امیدیں ہیں۔ آزادی عوام کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر یہ دل سے ہی مٹ جائے تو کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر آزادی کی روح لوگوں کے دلوں میں موجود ہو تو پھر اس کی حفاظت کے لیے کسی آئین، کسی قانون، کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور یہ کون سی آزادی ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہونی چاہیے؟ اس آزادی کی روح کیا ہے؟ میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ آزادی کی روح وہ جذبہ ہے جو اپنے مد مقابل مردوں اور عورتوں کے ذہن میں جھانکنے کی کوشش کرتا ہے۔ آزادی کی روح وہ جذبہ ہے جو بغیر کسی تعصب کے ان کے مفادات کو اپنے مفادات کے برابر رکھ کر تولتا ہے۔ آزادی کا یہ جذبہ ہمیں یاد دلائے رکھتا ہے کہ ایک معمولی چڑیا کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ آزادی کی روح اس باپ کی روح ہے جس نے تقریباً 2000 سال پہلے انسانوں کو وہ سبق سکھایا تھا جو انسانوں نے کبھی نہیں سیکھا، لیکن کبھی فراموش نہیں کیا۔ آزادی کا یہ جذبہ ایسی ریاست کو جنم دیتا ہے جس میں نچلے طبقات کی شنوائی ہو اور انہیں طاقت کے شانہ بشانہ سمجھا جائے۔ یہ امریکی جج لینڈ ہینڈ کی مشہور زمانۂ تقریر آزادی کی روح کا اقتباس ہے جو انہوں نے 1944 میں کی۔ لینڈ ہینڈ 52 سال تک جج کے عہدے پر فائز رہے اور انہیں امریکی تاریخ میں ایک اعلیٰ قانون دان اور فلسفی کی حیثیت حاصل ہے، حالانکہ وہ کبھی سپریم کورٹ میں تعینات نہیں رہے۔ ان کی یہ تقریر مجھے بہت پسند ہے اور میں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ اس کا ٹکڑا اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں۔ پسندیدگی کی وجہ صاف ہے۔ جج صاحب نے جس مسئلے کی نشاندہی اپنی تقریر میں کی ہے، ہم اس مسئلے کا شکار ہیں۔ یہ مسئلہ کیا ہے؟ اگر ہم اس ملک میں نافذ قوانین کی فہرست بنوائیں تو شاید قوانین کا صرف نام لکھتے لکھتے ایک ضخیم کتاب بن جائے۔ ہر قانون کی تشریح کے لیے علیحدہ سے کتابیں بھی موجود ہیں۔ ان کتابوں میں عدالتی فیصلے درج ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اور کہاں ان قوانین کا اطلاق ہونا چاہیے۔ ہر وکیل کے دفتر میں ایسی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں جن سے وکیل صاحب کے عالم فاضل ہونے کا رعب پڑتا ہے۔ اسی طرح آئین کی تشریح کی بھی ہزاروں کتابیں دستیاب ہیں۔ جج صاحبان نے ایک ایک شق پر درجنوں فیصلے سنا رکھے ہیں۔ ان فیصلوں کا روزانہ مختلف مقدمات میں حوالہ دیا جاتا ہے۔ یہ فیصلے بھی مختلف کتابوں اور جرائد میں یکجا مل جاتے ہیں جن کی تعداد ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں میں ضرور ہے۔ آئین، قانون اور عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرنے کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کی خاطر لاتعداد وفاقی اور صوبائی محکمے قائم ہیں۔ ان میں لاکھوں ملازمین کام کرتے ہیں۔ ہر محکمے کی ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے بھی سرکار نے قواعد و ضوابط بنا رکھے ہیں اور ان قواعد کی تشریح کے لیے بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ مگر ان تمام باتوں کے باوجود جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں قدم قدم پر لوگ قانون شکنی کرتے نظر آتے ہیں۔ بجلی چوری سے لے کر سرخ اشارے کی خلاف ورزی تک کوئی ایسا قانون نہیں جس کی لوگ دھجیاں نہ اڑاتے ہوں۔ اس مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے اس ملک میں پہلا آئین 1956 میں بنایا۔ پارلیمانی نظام حکومت تھا۔ قومی اسمبلی کی 300 نشستیں رکھی گئی تھیں جن میں سے نصف مشرقی پاکستان اور نصف مغربی پاکستان کے حصے میں آتیں۔ بظاہر آئین میں کوئی بڑی خرابی نہیں تھی۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اسی قسم کا آئین نافذ ہے اور بہترین کام کر رہا ہے، مگر اسکندر مرزا نے یہ آئین منسوخ کر دیا۔ 1962 کے آئین نے ہمیں صدارتی نظام دیا۔ یہ نظام بھی بہت سے ممالک میں کام کر رہا ہے مگر ہمارے ملک میں نہیں چل سکا۔ بالآخر 1973 میں ہم نے ایک متفق آئین منظور کیا جو آج تک نافذ ہے مگر اس کی روح مفقود ہے۔ اس دوران ہم نے ہر قسم کے تجربے بھی کیے۔ مثلاً 1973 کے آئین میں بدنام زمانہ 8ویں ترمیم ہوتی تھی جس کے تحت صدر منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر کے حکومت کو برخاست کر سکتا تھا۔ اپنے سینے پر دیانتداری کا تمغہ سجانے کے دعوے دار صدر اسحاق خان نے 2 مرتبہ یہ کارنامہ انجام دیا۔ اس اختیار کو بالآخر ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کر دیا گیا۔ ہارس ٹریڈنگ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کا حل ہم نے یہ نکالا کہ اراکین اسمبلی سے اختیار ہی چھین لیا کہ وہ اپنی جماعت کے سربراہ کی مرضی کے خلاف ووٹ ڈال سکیں گے۔ یوں وہ عضو معطل ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں اراکین اسمبلی اپنی مرضی سے ووٹ کا حق استعمال کرتے ہیں۔ آخری مثال نگراں حکومت کی ہے۔ یہ ماڈل اس لیے آئین میں لایا گیا تاکہ انتخابات کی شفافیت کو ایک غیر جانبدار حکومت کے ذریعے یقینی بنایا جا سکے۔ یہ ماڈل بھی ناکام ہو گیا اور کوئی نیا ماڈل بھی ناکام ہی ہوگا کیونکہ ہمارے سینوں میں آزادی کی روح نہیں ہے۔ ہم جو بھی نظام بنا لیں، جو بھی آئینی ترمیم کر لیں، کیسی ہی قانون سازی کر لیں، اس وقت تک کسی بات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہمارے دل میں آزادی کی وہ روح نہیں ہوگی جس کا ذکر لینڈ ہینڈ جج صاحب نے اپنی شورائے آفاق تقریر میں کیا تھا۔ بظاہر یہ ایک ایسی بند گلی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں قومیں اس مرحلے سے گزر کر آگے بڑھتی ہیں، لہٰذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کسی ایسی کھائی میں گر چکے ہیں جہاں سے نکلنا ممکن نہیں ہے۔
میری رائے میں اس کا حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری یوں کریں جیسے کوئی مذہبی فریضہ ادا کر رہے ہوں۔ جس طرح ہم اپنے دین کے بارے میں حساس واقع ہوئے ہیں اور اس کے بارے میں کسی قسم کی غلط بات برداشت نہیں کر سکتے، اسی طرح ہمیں آئین اور قانون کے بارے میں بھی حساس ہونا چاہیے۔ کیونکہ ہم اس معاملے میں حساسیت کا مظاہرہ نہیں کرتے، اس لیے کوئی آئین توڑ دے، قانون کی دھجیاں اڑائے یا قواعد و ضوابط کو رون دے، ہمارے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ بات پڑھانا شروع کر دیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم لازمی دینیات پڑھاتے ہیں، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اگلے 10-15 سالوں میں ایسی پود سامنے آ جائے گی جو اس کھائی سے نکلنے میں خود ہی کامیاب ہو جائے گی۔ بظاہر یہ کام خاصا مشکل ہے، مگر طریقہ یہی ہے۔